الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کہاں سے پڑھنا ہے؟ اس کی تفسیر نہیں پڑھی تھی ہم نے. فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. میں نے حج کے 3 طریقے بتائے تھے پچھلی کلاس میں. حج کی 3 قسمیں بتائی تھی. کون کون سی؟ حج قران، حج افراد اور حج تمتع. حج قران کیا ہے؟ ایک ہی احرام میں حج اور عمرہ دونوں کرنا ہے، ٹھیک. اور حج افراد کیا ہے؟ صرف حج یا حج صرف عمرہ، صرف حج یا صرف عمرہ. افراد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک، ٹھیک، ایک کرنا. اور تو ظاہر ہے یہ تو آپ اگر عمرہ کریں گے یا حج کریں گے، ٹھیک ہے. اچھا، تمتع کیا ہوتا ہے؟ ہاں جی، عمرے کے لیے الگ احرام ہے، حج کے لیے الگ احرام ہے. یعنی آپ نے عمرہ کر کے وہاں جا کے عمرہ کر کے احرام کھول دیں، پھر ظاہر ہے جیسے آپ کے نارمل آپ کے کپڑے ہیں اس میں آپ رہ سکتے ہیں. وہ احرام والے جو آپ پہ پابندیاں ہیں وہ نہیں ہوں گی. اور اس کے بعد حج کے لیے پھر آپ ایک نیا احرام باندھیں گے، ٹھیک ہے. اچھا، یہ 3 قسمیں ہو گئی. اب جو حج تمتع کر رہا ہے اور جو حج قران کر رہا ہے، تو وہ کیا کر رہا ہے؟ اصل میں وہ فائدہ اٹھا رہا ہے کہ ایک ہی سفر میں دونوں چیزیں کر لے. وہ اس چیز سے فائدہ اٹھا رہا ہے کہ ایک ہی سفر میں دونوں چیزیں کر لے. اس کے بدلے میں اس کو قربانی دینی ہوگی، یعنی اس پہ قربانی واجب ہے. کس چیز کے بدلے؟ کہ جو وہ فائدہ اٹھا رہا ہے. اچھا، حج تمتع، تمتع کا کیا مطلب ہے؟ تمتع کا مطلب ہوتا ہے فائدہ اٹھانا، فائدہ اٹھانا. اسی سے متع، متاع، یہ سارے اسی لفظ سے نکلے ہیں. قران کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جوڑنا، قرن، مقرون، اسی سے نکلا. قران جوڑی ہوئی چیز، معنی اسی سے واضح ہو رہا ہے. نبی علیہ السلام نے کون سا حج کیا تھا؟ ایک حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جی قران، لیکن احادیث کافی قسم کی ملتی ہیں. ایک حدیث ملتی ہے کہ نبی علیہ السلام نے قران کیا. ایک حدیث ملتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمتع بالحج، یہ حدیث ملتی ہے. اور ایک حدیث ملتی ہے کہ افرد الحج. تو اس کو کیسے ہم سب میں ایک جمع کریں گے یا ایک ایسی صورت نکالیں گے تمام حدیثیں صحیح ہو جائیں؟ تو مطلب کون سا حج کیا نبی علیہ السلام نے؟ جی آن لائن کوئی بتائے. حدیثیں تو ساری مل رہی ہیں ہمیں. جی بہرحال آسان سی بات یہ ہے کہ اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج قران ہی کیا تھا، ٹھیک، حج قران کیا تھا. تو یہ والی قران والی جو حدیثیں ہیں تو چلیں یہ بات تو سمجھ آ گئی کہ حج قران کیا تھا. جو تمتع والی حدیثیں ہیں ان کو کیا کریں گے؟ تو ان کا یہ کہیں گے کہ حج قران بھی اصل میں ایک فائدہ اٹھانے کی صورت ہے کہ آپ ایک ہی احرام میں حج عمرہ دونوں ایک ساتھ کر رہے ہیں. اب یہ فائدہ تو اٹھا رہے ہیں، اگرچہ اس میں مشقت ہے، اس میں تھوڑی سی پریشانی ہوتی ہے، لیکن آپ فائدہ تو اٹھا رہے ہیں نا. یہ بھی بات
اسی سے اب سمجھ آ گئی. اب بات رہ گئی افراد والی کہ بھائی افرد الحج کے الفاظ آئیں اس کو کیا کیا جائے. اس کا جواب یہ ہے کہ افرادہ کا کیا معنی ہے؟ ایک. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے حج کیے تھے؟ ایک کیا تھا. تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ نبی علیہ السلام کے حج کی قسم نہیں بتائی جا رہی بلکہ حج کی گنتی بتائی جا رہی ہے. نبی علیہ السلام نے زندگی میں ایک ہی دفعہ حج کیا تھا. افرد الحج، ایک دفعہ حج کیا. یہ ہے علماء کی علمیت یا فقہا محدثین کا طریقہ کار کہ وہ احادیث میں کیسے جمع کرتے ہیں. کوئی عام جاہل آدمی تو ان حدیثوں کا ترجمہ پڑھے گا، وہ تو کہے گا بھائی حدیثوں میں تو آپس میں ٹکراؤ ہوا ہے، چھوڑو حدیثوں کو فالو نہیں کرتے. ٹھیک. تو جو تمتع اور قران کرے گا اس پہ قربانی کرنا واجب ہے لیکن واجب نہیں ہے. الی الحج، جس نے تمتع کیا، ایک منٹ جی، فمن تمتع کہاں گیا جی، ہاں، اور جو حج تک، فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج، حج تک عمرے سے فائدہ اٹھائے تو فمستیسر من الہدی، تو قربانی میں سے جو میسر ہو کرے، قربانی میں سے جو میسر ہو کر لے. اب اگر قربانی نہیں ہے اس کے پاس تو کیا کرے؟ فمن لم یجد فصیام ثلاثۃ ایام، جس کے پاس قربانی کی کیفیت نہ ہو، حیثیت نہ ہو، تو وہ 3 روزے رکھے فی الحج، حج کے دنوں میں، وہ 3 روزے رکھے حج کے دنوں میں. وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ، اور 7 رکھے جب تم لوگ لوٹ جاؤ، یعنی واپس حج سے اپنے گھر جاؤ تو پھر 7 روزے رکھ لو. تِلْكَ عَشَرَةٌ کاملہ، یہ پوری 10 کی گنتی ہے، یہ پوری 10 کی گنتی ہے. 3 روزے کب رکھنے؟ ابھی حج کا دن سٹارٹ نہیں ہوئے. حج کے دن کون سے ہیں؟ 8، 9، 10. ٹھیک، یہ حج کے دن ہیں. تو ان حج کے دنوں سے پہلے یا تو 3 روزے رکھ لے یا پھر 10 کے بعد 3 دن روزے رکھ لے اور باقی 7 دن گھر جا کے. یہ 10 کی گنتی ہے. یہ کیا پڑھنے والے کو میتھس نہیں آتی کہ جی 3 اور جمع 7 ہوتے ہیں تو 3 جمع 7 10 ہوتے ہیں، تو اللہ نے کیوں بتایا کہ بھائی تلک عشرہ، یہ پورے 10 ہو جاتے ہیں؟ اتنی تو سمجھ ہر کسی کو ہے. ہاں جی. قرآن میں کوئی چیز بھی غیر ضروری نہیں بیان کی جاتی، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوتی ہے، اگرچہ ہمیں سمجھ نہ آئے، اگرچہ ہمیں سمجھ نہ آئے. یہ اس لیے بولا کہ یہ 10 کی گنتی پوری ہو گئی کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ پیچھے والی گنتی میں چوائس ہے کہ یا تو 3 حج کے دنوں میں کر لے یا 7 واپس جا کے کر لے، بلکہ 3واں 7واں تلک عشرہ کاملہ 10 پورے کے پورے رکھنے ہیں. ٹھیک، حج 10 پورے کے پورے رکھنے ہیں. نہیں، 3 وہیں رکھنے. صحیح. آگے کیا کہا؟ ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، یہ اس کے لیے ہے جس کے گھر والے مسجد حرام کے رہنے والے نہ ہوں، جس کے گھر والے مسجد حرام کے رہنے والے نہ ہوں. اب مسجد حرم میں کوئی رہتا ہے؟ جی دیکھا آپ نے کوئی مسجد حرم میں رہ رہا ہے؟ ہاں ہاں، یعنی مسجد حرام کے قریب. مسجد حرام کے قریب سے کیا مراد؟ پورا مکہ. پورا مکہ جو ہے یہ مسجد حرام ہے یا پھر حرم ہے، یعنی مکہ کے حدود وہاں تک ہیں جہاں سے آگے پھر قصر ہوتا ہے. یعنی یہ بھی علماء نے کچھ باتیں بتائی ہیں لیکن کافی بڑے حدود ہیں. جو مکہ میں رہنے والے ہیں یہ ان کے لیے ہے. پیچھے والا مسئلہ تمتع کے ساتھ قربانی کرنے والا، یہ ان کے لیے ہے کہ جو
حرم کے باہر سے آئے ہیں، مکہ کے باہر سے آئے ہیں. جو حرم میں مکہ کے اندر سے احرام باندھ کے حج عمرے کے لیے جا رہا ہے تو وہ تو افراد ہی کرے گا. کچھ علماء کے موقف کے مطابق کہ وہ افراد ہی کرے گا، کچھ علماء کے مطابق اس کو چوائس ہے، وہ دونوں کر سکتا ہے، لیکن قربانی اس پہ واجب نہیں ہے. اصل بات کیا ہے؟ قربانی اس پہ واجب نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ قربانی فائدہ اٹھانے کے لیے ہے کہ ایک ہی سفر میں حج عمرہ دونوں کیا تو قربانی بھی دو. لیکن جو مسجد حرام والا ہے وہ تو اس طرح کا کوئی فائدہ نہیں اٹھا رہا، وہ تو دوبارہ بھی کر سکتا ہے، اس لیے اس پہ قربانی واجب نہیں ہے. واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ شدید العقاب. اللہ سے ڈر جائیے اور جان لیجئے کہ بے شک اللہ بڑی مضبوطی سے، بہت اس کی پکڑنے میں بڑا شدید ہے، بہت سخت عذاب والا ہے. جان لو کہ بے شک اللہ بہت سخت عذاب والا ہے. ٹھیک ہے جی. اللہ اکبر. آگے کیا ہے؟ الحج اشہر معلومات. اچھا یہ بات بھی واضح رہے کہ یہ حرم کا جو معاملہ ہے اور حج کا معاملہ ہے یہ بھی بڑا ایک سینسیٹیو معاملہ ہے، اس اعتبار سے کہ جب حج عمرے کے لیے جاتے ہیں تو بڑا رش ہوتا ہے، خاصتاً حج کے موقع پہ. اور بہرحال آگے آ رہا ہے، آگے اس کو سمجھاتے ہیں. واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ شدید العقاب. الحج اشہر معلومات. حج جو ہے اس کے مہینے معلوم ہیں. حج کے یعنی چند ہی مہینے ہیں اور وہ معلوم ہیں. حج کے کون کون سے مہینے ہیں؟ جی ایک ہی مہینہ ہے ذی الحج جس میں حج ہوتا ہے. پھر کیوں کہہ رہے ہیں اشہر؟ اشہر تو شہر کی یعنی مہینے کی جمع اشہر ہے. ہاں پہلے اور مہینے ہوں گے پھر ذی الحج بن گیا. جی پہلے نکلنا پڑتا ہوگا، وہ تو بعض اوقات شعبان میں نکلتے تھے، شعبان سے پہلے نکلتے تھے. 6 مہینے کا سفر ہوتا ہے، 6 مہینے جانے کے، 1-2 مہینے رہنے کے، پھر واپس کی، پورا سال نکل جاتا تھا. بھائی اس سال حج پہ گئے، اب کافی عرصے بعد آئیں گے. ہاں جی نہیں جی، حج کے جو مہینے ہیں وہ 3 ہیں، لکھ لیجئے. ایک ہے کیا؟ شوال. دوسرا ذی القعدہ. تیسرا ذی الحجہ. اب آپ لوگ کو بات یقیناً سمجھ نہیں آ رہی ہوگی کہ حج تو ذو الحجہ میں ہی ہوتا ہے، یہ باقی 2 مہینے کون سے آ گئے؟ تو بات یہ ہے کہ یہ مہینے احرام باندھنے کے مہینے ہیں، ان میں آپ حج کا احرام باندھ کے آگے جا سکتے ہیں. سمجھ آ گئی بات؟ یعنی عمرہ تو کبھی بھی کیا جا سکتا ہے لیکن حج نہیں کیا جا سکتا کبھی بھی. حج کے یہی 3 مہینے ہیں، آپ نے انہی میں ہی احرام باندھ کے آگے جانا ہے. صحیح؟ کچھ کا کہنا ہے یہ ان مہینوں کے 10 دن ہیں شروع کے. بہرحال ابن عباس کا بیان کرتے نبی علیہ السلام سے کہ حج کے یہی دن ہیں. صحیح؟ اچھا آگے کیا ہے؟ فمن فرض فیہن الحج. پس جس نے بھی ان مہینوں میں اپنے آپ پر حج فرض کیا، جس نے بھی ان مہینوں میں اپنے آپ پر حج فرض کیا. کیسے فرض کرتا ہے انسان؟ کس سے؟ نیت کر کے. کس چیز کی؟ حج کی. اور یعنی احرام میں داخل ہوتا ہے. بالکل، کہ جو نیت کرے اور احرام میں داخل ہو جائے اور کیا کرے؟ وہ تلبیہ پکارے. تلبیہ کیا ہوتا ہے؟ لبیک اللہم لبیک. لیکن نیت حج کیا ہے؟ نیت حج ہے لبیک حجن. اگر آپ احرام باندھ رہے ہیں اور اگر ایک ہی
احرام میں آپ نے حج عمرہ دونوں کرنا ہے تو آپ کیا دعا پڑھیں گے؟ لبیک عمرتن و حجن. اگر صرف عمرہ ہے تو صرف عمرہ، اگر صرف حج ہے تو صرف حج، یا پھر وہی جو آپ نے بتایا اللہم لبیک اللہم لبیک. ٹھیک، یہ جو پوری تلبیہ ہے اس کو تلبیہ کہیں گے. تو یہ تین چیزوں کے بعد وہ احرام میں داخل ہو جائے گا، اور احرام میں داخل جب ہو جائے گا تو پھر یہ کام نہیں کرنے. کیا نہیں کرنے؟ فلا رفث، یہ رفث نہیں کرنا ہے، یعنی ازدواجی تعلقات قائم نہیں کرنے ہیں. ولا فسوق، اور فسق کے کام یعنی گناہ کے کام، شرکیہ کام یہ بھی نہیں کرنے ہیں. ولا جدال، لڑائی جھگڑا بھی نہیں کرنا ہے. فی الحج، حج میں. وما تفعلوا من خیر، اور نہیں تم کوئی خیر کا یا اچھائی کا کام کرتے، یعلمہ اللہ، اللہ اس کو جان لیتا ہے. وتزودوا، بس وتزودوا، زاد راہ اپنے ساتھ لے کے چلو. فإن خیر الزاد التقوی، بے شک سب سے اچھا جو زاد راہ ہے وہ تقوی ہے. واتقونی یا اولی الالباب، اے عقل رکھنے والو، اے سمجھ رکھنے والو، کس چیز؟ اللہ سے ڈر جاؤ. یہاں پہ میں جو پہلے بات بتا رہا تھا آپ کو وہی معاملہ آ گیا کہ جب حج کے لیے بندہ جا رہا ہے تو ان تین چیزوں سے بچنا ہے. ان تین چیزوں سے کیسے انسان بچے گا؟ جب تقوی اختیار کرے گا. میں نے کہا کہ وہاں پر جب انسان حج پہ جاتا ہے تو بعض اوقات بڑا فتنہ بھی ہوتا ہے، کیونکہ عورتوں مردوں کا ایک اختلاط ہوتا ہے، سیگریگیشن کوئی اتنی اسٹرانگ نہیں ہوتی وہاں پر، ایک رش ہی ہوتا ہے. تو انسان کو بہت زیادہ اپنے آپ پہ نظر رکھنی چاہیے، اور اس طرح کے معاملات، گناہوں سے، جنگ و جدال اور لڑائی جھگڑوں سے انسان کو بچنا چاہیے. یہاں تک کہ ایک انسان پہ جو جائز ازدواجی تعلقات ہیں وہ بھی قائم کرنا اس معاملے میں منع ہے. تو جب انسان وہ نہیں کرتا تو بعض اوقات فتنہ اور بڑھ جاتا ہے انسان کے لیے. تو اس میں بھی انسان کو اپنے پہ نظر رکھنا بڑی ضروری ہے. اس لیے یہاں پہ بار بار کہا، پچھلی والی آیت میں بھی کہا، کیا کہا؟ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ. پھر کہا کہ تم کوئی بھی نیکی کرو گے اللہ دیکھ لے گا. پھر کہا وتزودوا، اپنا زاد راہ ساتھ رکھو، کیونکہ اور سب سے اچھا زاد راہ کیا ہے؟ تقوی ہے. یعنی تقوی کو اپنے ساتھ جوڑے رکھو. وہ کیا ہے نا حدیث، واتقوا اللہ حیث ما کنت، جہاں بھی ہو اللہ سے، اللہ کا تقوی اختیار کرو، کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. واتقونی، اور مجھ سے ڈر جاؤ. میں نے شاید اس کا ترجمہ نہیں کیا. واتقونی، اور عقل رکھنے والوں مجھ سے ڈرو، کسی اور سے نہیں ڈرو. تو یہ حج کے موقع میں خاص انسان کو یہ خیال رکھنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس نے یہ سارے معاملات نہیں کیے، رفث، فسوق، جدال، تو پھر وہ اس حدیث کا مصداق بنے گا کہ جس میں نبی علیہ السلام نے بتایا تھا کہ یرجع کیوم ولدتہ امہ، کہ ایک حاجی جب حج کر کے آئے گا تو اپنے گناہوں سے ایسا پاک ہو جائے گا جیسے وہ اس دن تھا جس دن اس کی ماں نے اسے اس دنیا میں جنا تھا. جس دن وہ اس دنیا میں آیا تھا کوئی گناہ، کوئی خطا، کوئی چیز وہ اپنے ساتھ نہیں لایا تھا، بالکل معصوم تھا، پاک صاف تھا گناہوں سے. تو یہ جب حج کر کے آئے گا، اور حج یعنی ایسا حج ہوگا جس میں کوئی اس طرح کے گناہ نہیں ہوں گے، تو پھر وہ اس دن کی طرح آئے گا جس دن اس کی ماں نے اسے پیدا کیا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ حج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، حج مبرور جو ہے، حج مبرور کیا ہے؟ جس میں جب انسان کوئی گناہ نہ کرے، تمام ارکانوں کو، تمام ارکان جو بھی اس کے مناسک حج ہیں ان کو پورا صحیح سے ادا کرے، تو وہ حج مبرور ہے. کہا حج مبرور کی کوئی جزا نہیں ہے سوائے جنت کے. اور عورت کا جہاد کیا ہے؟ عورت کا جہاد کیا ہے جی؟ نہیں پتا؟ عورت کا جہاد ہے اللہ کی راہ میں حج کرنا. جیسے حج عمرہ بہت آسان چیز نہیں ہے، زیادہ پریشانیاں، رش، ازدحام،
چلنا بھی کافی پڑتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، دن میں گرمی بھی ہوتی ہے، بعض اوقات گرمی کے مہینوں میں وہ سب برداشت کرنا پڑتا ہے. تو پھر عورت کا جہاد یہی ہے کہ وہ حج پہ چلی جائے اور حج کرے. بہرحال وَتَزَوَّدُوا، اور آپ زادرہ لے کے چلیے. یہاں یہ بات سمجھنے کی بہت ضروری ہے کہ جو توکل کا ہمارے یہاں کانسیپٹ ہے، توکل کیا ہوتا ہے؟ اللہ پر بھروسہ کرنا. اللہ پر بھروسہ کرنا. صرف یہ توکل نہیں ہوتا، بلکہ توکل کیا ہے کہ اسباب کو اختیار کر کے اللہ پہ توکل کرنا ہے. ایسے نہیں بھائی اللہ تمہیں بچانے والا ہے، اللہ ہمیں روکنے والا ہے، اللہ ہمیں بیماری نہیں لگنے دے گا، اللہ ہمیں کھلائے گا، اللہ ہمیں رزق دے گا، اللہ ہمیں بھوکا نہیں مارے گا. بس اسی پہ انسان توکل کر کے گھر پہ بیٹھ جائے گا؟ کبھی بھی نہیں بیٹھے گا. اور اگر کوئی بیٹھ بھی رہے تو اس کو بیٹھنا نہیں چاہیے، کیونکہ یہ توکل نہیں ہے بلکہ توکل کے منافی ہے. کس طرح؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اگر تم نے اونٹنی کو باندھنا ہے یا اللہ پہ چھوڑنا ہے تو پہلے اس کو باندھو، پھر اللہ پہ توکل کرو. اسی طرح یہاں پہ کہا وَتَزَوَّدُوا، اسباب انسان نے اختیار کرنے ہیں. اسباب کی تعلیم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے. دین کہتا ہے کہ جی اسباب اختیار کیے جائیں. اسباب کیا ہوتے ہیں؟ مینز کسی بھی چیز کو اپنے آپ کو بچانے کے لیے، کسی تکلیف سے روکنے کے لیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسباب نہیں اختیار کیے؟ کیا جنگیں نہیں ہوئی، اس میں اسٹریٹجیز نہیں اپنائی؟ کیا جب بدر کے مقام پہ گئے تو پہلے جو بدر کے کنویں تھے کچھ پہ خود قبضہ کر لیا اور باقیوں کو بند کر دیا تاکہ ان کو تکلیف ہو؟ احد کی جنگ میں احد پہاڑ کو اپنے پیچھے نہیں رکھا؟ یہ اسباب تھے. کیا ان پہاڑ کے پیچھے 50 کمانڈرز کو نہیں کھڑا کرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ ان کو بچائیں؟ اسی طرح جب ہجرت میں جا رہے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیچھے جناب علی کو نہیں بستر پہ سلا کے گئے تاکہ بچیں؟ اسی طرح جب ہجرت پہ جا رہے تھے تو اپنے ساتھ راستہ دکھانے والا نہیں لے کے گئے؟ یہ سارے اسباب ہیں جو عین توکل یہی ہے کہ انسان ان کو اختیار کرے. یہ کرنے کے بعد اللہ پہ معاملہ چھوڑ دے. یہ تمام چیزیں کرنے کے بعد اللہ پہ چھوڑے. اصل میں اس آیت کا جو شان نزول ہے وہ بھی یہی ہے کہ یمن سے کچھ لوگ آتے تھے اور وہ خالی ہاتھ آتے تھے. خالی ہاتھ آ کے وہ یہاں مکہ میں آ کر حج کے دوران پھر لوگوں سے بھیک مانگا کرتے تھے، لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلایا کرتے تھے اور کہتے تھے جی ہم تو اللہ پہ توکل کر رہے ہیں. تو اللہ نے یہ آیت نازل فرما دی وَتَزَوَّدُوا، اور زاد راہ اختیار کرو. زاد راہ کیا ہوتا ہے بھائی؟ جو آپ سفر میں اپنا سامان لے کے جا رہے ہیں، آپ سفر کرتے ہیں، آپ کچھ کھانے پینے کا سامان، اپنے کپڑے ضرورت کے ہوتے ہیں وہ اپنے ساتھ رکھتے ہیں، کچھ کیش کچھ پیسے رکھتے ہیں. یہ ساری یہی زاد راہ ہے، یہ اپنے ساتھ رکھیں. لیکن ان سب چیزوں میں سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ تقویٰ ہے. تلبیس ابلیس ایک کتاب ہے، نام سنا ہے اس کا آپ نے؟ میں نے شاید بتایا تھا پہلے. ابن الجوزی کی کتاب ہے. اس میں یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ جو تھے نا، یہ توکل اللہ پر نہیں بلکہ لوگوں کی جیبوں پر کرتے تھے. یعنی یہ توکل نہیں ہے کہ آپ کچھ کمائے نہیں، کوئی محنت نہ کریں اور دوسروں کے بلبوتے پر، دوسروں کے آسرے پر بیٹھے رہیں اور کہیں جی ہم تو اللہ پہ توکل کر رہے ہیں، دیکھو اللہ ہمیں کھلا رہا ہے. نہیں، محنت کرنی ہے. محنت کر کے پھر اگر آپ خدا نہ خواستہ کہیں پھنس جاتے ہیں، کوئی نقصان ہو جاتا ہے، کوئی پریشانی آ جاتی ہے تو دوسرا آپ کو سپورٹ کر دے تو بہت اچھی بات ہے. لیکن اسی پہ ڈپینڈنٹ ہو جانا یہ دین کی تعلیم نہیں ہے. انسان دین کو انڈیپینڈنٹ ہونا سکھاتا ہے. یہی کہا کہ زاد راہ اختیار کرو، اللہ پہ توکل کرو. لوگوں کی جیبوں پہ انسان نے توکل نہیں کرنا. لوگ تو ایک دفعہ دیں گے، دوسری دفعہ نظریں دکھائیں گے، آنکھیں چڑھا لیں گے. تو یہ چیز انسان کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے. اور بھی اسباب کو اختیار کرنے کی بہت سی مثالیں ہیں، علماء نے ذکر کی ہیں. شیخ صالح عثیمین کی کتاب التوحید کی شرح ہے، اس کے اندر آپ کو ملیں گی. اسی طرح شیخ صالح المنجد کی کتاب ہے دل کی اصلاح اور دل کا بگاڑ. یہ دارالسلام میں اردو میں ترجمہ میں مل گئی ہے، آن لائن بھی عربی میں موجود ہے.
یہ آپ یہ اس کے توکل کے چیپٹر میں آپ کو یہ تمام مثالیں اسباب اختیار کرنے کی مل جائیں گی. لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، نہیں ہے آپ پہ کوئی گناہ کہ آپ اللہ کا فضل تلاش کریں. یہ بات تو واضح تھی کہ بھائی اللہ آپ پہ کوئی گناہ نہیں ہے کہ آپ اللہ کا فضل تلاش کریں، تو پھر کیوں کہی یہ بات؟ اصل میں بات یہ تھی، ایام جاہلیت میں ابن عباس فرماتے ہیں کہ ایام جاہلیت سے 3 بازار تھے جو اس وقت مکہ میں موجود تھے. ان کے کیا نام تھے؟ ایک تھا عکاظ، ایک تھا مجنہ، اور تیسرا تھا ذوالمجاز. ٹھیک، یہ 3 بازار تھے. تو مسلمانوں نے جب حج کیا تو وہ وہاں تجارت کرنے کو گناہ سمجھنے لگے، کیونکہ یہ ایام جاہلیت سے قائم تھے، تو وہ وہاں جا کے اس تجارت کو کرنے کو گناہ سمجھنے لگے. تو اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی، لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم. سوال آ رہا ہے جی، سوال منجد والی بک کا نیم ریپیٹ کر دیں. یہ ہے دل کی اصلاح، ایک والیوم، اور ایک ہے دل کا بگاڑ. اس کی ایپ بھی ہے جن لوگوں کو عربی آتی ہے ان کے لیے. آپ لوگ کو عربی اسی لیے سکھا رہے ہیں. آئی او ایس میں بھی ایپ ہے، اور یعنی obviously اینڈرائڈ میں بھی ایپ ہے. یہ اعمال القلوب، اعمال القلوب ایک ایپ ہے. اعمال القلوب میں دل کی جو اچھے اعمال ہیں اس کو ذکر کیا ہے، اور ایک ہے مفسدات القلوب، دل کے جو مفسدے ہیں، بگاڑ ہیں، وہ اس کے اندر ذکر کیے ہیں. تو اعمال القلوب آپ کھولیں گے تو آپ کو کچھ اس طرح ملے گا. نظر آ رہا ہے؟ نہیں آ رہا. بہرحال میں یہ اس کو شیئرنگ کا آپشن ہوگا. بہرحال آپ یوٹیوب اس پہ سرچ کر لیں، پلے اسٹور یا ایپ اسٹور پہ آپ کو مل جائے گا. اعمال القلوب و مفسدات القلوب. اعمال القلوب کا ترجمہ ہو گیا، اور اعمال القلوب کا ترجمے کی کتاب کا نام ہے دل کی اصلاح، اور مفسدات القلوب کے ترجمے کا نام ہے دل کا بگاڑ. ٹھیک، تو یہ آپ کر سکتے. کبیرہ گناہ بھی معاف ہو جائیں گے حج میں، کبیرہ سے کبیرہ گناہ بھی ہوگا وہ حج کرنے کے بعد معاف ہو جائے گا. انسان اگر اس میں جا کے اللہ سے ان گناہوں کی توبہ کرے، توبہ کی شرائط کو پورا کرے، دوبارہ نہ کرنے کا عزم کرے، اور اس کے فوراً بعد اس گناہ کو چھوڑ دے، تو بڑے سے بڑا گناہ بھی اللہ عام حالات میں معاف کر دیتا ہے. تو حج میں کیوں نہیں کرے گا؟ ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند مسجد الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. حج کا طریقہ جناب جی، حج کا طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے حج کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ ہاں جی، ایک منٹ ہولڈ کیجیے گا. جی جی، سب سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ نیت اور احرام میں داخل ہونا ہے، اور اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ جی، اللہ اکبر.
جی یہ کیا ہے جی؟ ہاں جی اچھا یہ کعبہ ہے، صحیح. یہاں سے نکلتے ہیں تو مینا آتا ہے، ٹھیک، مینا کے خیمے آئیں گے، صحیح. وہاں سے نکلیں گے تو کیا آئے گا؟ ہاں ادھر آ جائیں. ہاں عرفات، ایسے ہی ہے؟ نہیں جی میں بھی بھول گیا، پہلے مزدلفہ آتا ہے جی. اصل جو بتانے کا مقصد ہے وہ یہی ہے. تھوڑا غلط ہو گیا، ایک منٹ اس کو تھوڑا مینا کے بعد مزدلفہ ہے، پھر کیا ہے جی؟ عرفات. حج میں سب سے پہلے دن آپ نے 8 ذی الحج کو کہاں آنا ہے؟ مینا آنا ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ یوم الترویہ. یوم الترویہ. کب آنا ہے؟ 8 ذی الحج کی صبح کو آپ نے فجر پڑھ کے مینا پہنچ جانا ہے، اور ظہر سے پہلے پہلے مینا میں رکنا ہے. اور مینا میں رک کے آپ نے 8 والی تاریخ کی ظہر کی نماز، پھر عصر کی نماز، پھر مغرب کی نماز، پھر عشاء کی نماز آپ نے پڑھنی ہے، اور پوری رات بھی یہاں گزارنی ہے. ٹھیک جی. 8 ذی الحج کو یوم الترویہ کہتے ہیں، اور یوم الترویہ کو آپ نے صبح کے ٹائم فجر پڑھ کے مینا آ جانا ہے جب بھی آپ کو سہولت ہو، لیکن ظہر سے پہلے پہلے پہنچنا ہے. یعنی ظہر کی نماز آپ نے وہاں پہنچ کے پڑھنی ہے. ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یا رات تک آپ نے وہاں رکنا ہے، یہاں تک کہ رات کو رک کے صبح فجر کی نماز بھی مینا میں پڑھنی ہے. فجر کی نماز بھی مینا میں پڑھنی ہے. تو یہ ایریا کی ترتیب ہے. سب سے پہلے کعبہ ہے، پھر مینا ہے، پھر مزدلفہ ہے، پھر عرفات ہے. آپ نے مینا میں فجر کی نماز پڑھ لی، یہ کیا ہو گیا؟ 9 ذی الحج ہو گئی. ہو گئی نہیں ہو گئی؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ یوم عرفہ. ٹھیک. اب آپ ہیں مینا میں، تو 9 ذی الحج کو فجر کی نماز پڑھ کے آپ نے نکل کے ڈائریکٹ عرفات آنا ہے، مزدلفہ کو کراس کر کے. مزدلفہ میں نہیں رکنا ہے، بلکہ ڈائریکٹ کہاں آنا ہے؟ عرفات جانا ہے فجر کی نماز پڑھ کے. اور یہ پورا دن آپ نے عرفات میں گزارنا ہے. صحیح. عرفات میں پورا دن گزارنے کے بعد جو اصل وقت ہے نا، مغرب تک، سورج ڈھلنے تک آپ نے عرفات میں رہنا ہے. سورج ڈھلنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ ہاں سورج ڈھل گیا، نکل گیا، آپ نے پھر وہاں سے نکل جانا ہے. پھر کیا کرنا ہے؟ ہاں رات کو جو وقت ہے نا مغرب کچھ علماء پھر یہ کہتے ہیں فجر تک بھی آپ نے اگلے دن کی فجر سے پہلے پہلے اگر آپ عرفات پہنچ گئے تو وہ آپ کا وقوف عرفہ ہو گیا. یعنی عرفات میں جا کے رہنا یہ اصل حج کا رکن ہے. اگر آپ نے عرفات مس کر دیا، عرفہ میں آپ نہیں پہنچے ٹائم پہ، تو آپ کا حج نہیں ہوا. اللہ کے وسلم کی حدیث ہے الحج عرفہ، الحج عرفہ. پھر آپ نے یہاں سے نکل کر آپ نے کہاں چلے جانا ہے؟ پھر آپ یہاں سے نکل کے مزدلفہ آ جائیے. یہاں پر
مزدلفہ آ جائیے, رات یہاں پہ گزارنی ہے, پھر جب صبح 10 تاریخ ہو جائے, فجر کی نماز ہو جائے, پھر اس کے بعد 4 کام کرنے. کیا کرنے؟ 10 تاریخ ہو جائے, 10 تاریخ کو کیا کہتے ہیں؟ یہاں فجر کی نماز پڑھ کے واپس پھر مینا آنا ہے, اور مینا میں جو 10 تاریخ ہوگی اس کو کیا کہتے ہیں؟ یوم النحر. جی, قربانی والا دن یوم النحر کہا جاتا ہے. اور یوم النحر میں کیا کرنا ہوتا ہے؟ 4 چیزیں کرنی ہوتی ہیں. جی, رات آپ مزدلفہ میں گزار کے آئے ہیں تو آپ نے 4 چیزیں کرنی ہیں. نمبر 1 رمی کرنی ہے, نمبر 2 قربانی کرنی ہے, نمبر 3 بال منڈوانے ہیں, نمبر 4 جی بال منڈوانے کا مطلب احرام کھولنا ہے, اور نمبر 4 طواف کرنا ہے. ٹھیک, تو یہ 4 چیزیں کرنی ہیں. کون سی پہلے کرنی ہے؟ کچھ بھی پہلے کیا جا سکتا ہے. ٹھیک, کچھ بھی پہلے کیا جا سکتا ہے, جس کو جو سہولت ہو. اصل جو ترتیب ہے وہ ہے رن حت. جی کیا ہے؟ رن حت, یہ یاد رکھیے. رے سے رمی ہے, پھر اس کے بعد کیا ہے؟ نون سے نہر ہے, ہا سے حلق ہے. حلق, حلق کیا ہوتا ہے؟ کس کو بولتے ہیں؟ ہاں نہیں, سر بڑھوانے کو حلق بولتے ہیں. ٹھیک, اور نمبر 4 طواف ہے. اس کی ترتیب آگے پیچھے ہو سکتی ہے. رمی کیا ہے؟ کچھ لوگ پوچھ رہے ہیں رمی کیا ہوتی ہے. رمی کا مطلب ہوتا ہے کہ وہاں پر شیطان ہے, شیطانوانی ہے, مطلب وہ ایک مقام ہے جہاں پہ ابراہیم علیہ السلام کو شیطان نے ورغلایا تھا. تو وہاں پہ جا کے کہا جاتا ہے وہاں پہ بڑے شیطان کی پھر کنکریاں مارنی ہوتی ہیں, چھوٹے پتھر ان کو اس کو مارنے ہوتے ہیں. اب تو خیر ایک بہت بڑی جگہ ہو گئی, اس کے لیولز بن گئے ہیں. سوال پوچھ رہے ہیں جی میں نے کتنے حج کیے ہیں؟ میں نے ابھی تک ایک بھی نہیں کیا. ٹھیک, تو دعا کریں ہم بھی حج پہ چلے جائیں. تو یہ حج کا طریقہ ہے. پھر اگلے 3 دن ان کو کیا کہتے ہیں؟ اس کے بعد 11 12 13 ان کو کہتے ہیں ایام تشریق. ان تینوں دنوں میں آپ نے پھر رمی کرنی ہے, اور تینوں شیطانوں کی رمی کرنی ہے. ٹھیک, وہ تفصیل بھی انشاءاللہ جب آپ پڑھیں گے تو وہ بھی آپ کو بتا دی جائے گی. یعنی جب آپ مزید تفصیل آپ جب حج کا باب پڑھیں گے حدیث میں, وہ پڑھا دی جائے گی. ٹھیک, جی کہہ رہے ہیں جی مجھے دیکھنے کا اتفاق ہوا کہ ایک انکل جوتی اٹھا کے مار رہے تھے جمعرات میں, اور ساتھ میں شیطان کو گالیاں دے رہے تھے. بہرحال یہ لوگ ہوتے ہیں جذباتی, لاعلمی ہوتی ہے, تو وہ اصل میں یہ طریقہ سنت کا بن گیا. اصل میں وہ کوئی شیطان نہیں ہوتا وہاں پہ, وہ بس وہ یہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے ایسے کرنا ہے, انہوں نے ایسے کیا تو ہم بھی ایسے ہی کرتے ہیں. تو جو کہا ہے وہی کریں. اپنے جذبات میں آگے شیطان کو جوتی مارے, ڈنڈے مارے, بڑے بڑے پتھر بھی اٹھا کے مارے, اس سے کچھ بھی نہیں ہونا. مزدلفہ کے پاس کوئی پہاڑی ہے, ادھر اس کے پاس جو چھوٹی چھوٹی کنکریاں ملتی ہیں وہیں سے جمع کر لیں اور اٹھا کے کنکریاں ماریں. ٹھیک, چلو جی آگے کیا ہے. ہاں اب اصل بات یہ ہے, اوپر آپ نے میپ دیکھا؟ ہاں جی, ہاں تو یہ حرم ہے, یعنی یہ کعبہ ہے, وہ مینا ہے, وہ مزدلفہ ہے. ٹھیک, اب جو یعنی کفار تھے یا مشرکین تھے, ان کا عقیدہ یہ تھا کہ مزدلفہ جو ہے وہ تو حدود حرم میں ہے, عرفات حدود حرم میں نہیں ہے. تو پھر ہم وہ آتے تھے اور مزدلفہ تک ہی رک جاتے تھے, عرفات نہیں جاتے تھے. تو اللہ نے پھر یہ آیت نازل کی کہ ثم افیضوا من حیث افاض الناس, پھر تم لوگ بھی چلو اور جاؤ اس جگہ, واپس آؤ جہاں سے سب لوگ واپس آئیں, اور اللہ سے بخشش مانگو, بے شک اللہ بے حد بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے.
بات سمجھ آ گئی؟ کوئی سوال تو نہیں ہے؟ آج ہم یہیں تک بس کریں گے. آپ لوگ کے کوئی سوال ہوں تو آپ لوگ کر سکتے ہیں. ہمارا یہ پارہ آدھا ہو گیا ہے. کوشش ہے کہ اس مہینے کے اینڈ تک ہمارا یہ پارہ مکمل ہو جائے. آگے میں دیکھ رہا ہوں کوئی زیادہ مسائل نہ آئیں تاکہ ہم جلدی سے ترجمہ کر کر کے آگے تک پہنچ جائیں. جی کوئی سوال ہے تو کر لیں. آگے ہیں یعنی طلاق کے کچھ مسائل ہیں، حیض کے بھی مسائل ہیں، عدت کے مسائل ہیں، اللہ اکبر، نکاح کے مسائل ہیں. صلاۃ خوف کے کچھ مسائل ہیں. انشاءاللہ ہم کر لیں گے، لیکن آپ لوگ تھوڑا سا سوالات اپنے کم رکھیے گا. انشاءاللہ ہم ذرا اگلی کلاس سے تھوڑی سی سپیڈ لگائیں گے، ذرا جلدی پڑھیں گے. پیپر میں ایم سی کیو ہوں گے اس بار بھی یا ریٹن ہوں گے؟ جی ایم سی کیوز ہوں گے. 800 پیپر ہم چیک نہیں کر سکتے آپ لوگ کے. حرم کی حدود جیسے مکہ ٹاور میں جو نیکی کریں گے وہ بھی اتنی کاؤنٹ ہوگی جتنی مسجد میں. بالکل. مجموعہ جو بتایا تھا میں نے، رن حت، پھر طواف کے لیے مکہ جانا ہے. سب سے پہلے طریقہ دوبارہ سن لیں حج کا تاکہ اور واضح ہو جائے، یاد ہو جائے. سب سے پہلے 8 ذی الحج کو آپ نے، اگر آپ حرم میں ہیں، مکہ میں ہیں، تو آپ نے منی کی طرف جانا ہے، وہ حرم ہی ہے. اور منی میں جا کے آپ نے ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اگلے دن کی 9 ذی الحج کی صبح کی فجر بھی وہیں پڑھنی ہے. فجر پڑھ کے پھر آپ نے حرم کے لیے نکل جانا ہے. حرم کہہ رہا ہوں، عرفات کے لیے آپ نے نکل جانا ہے. مزدلفہ کو کراس کر کے آپ نے عرفات میں چلے جانا ہے. اور اس کے بعد آپ نے دن وہاں پہ گزارنا ہے. جب سورج غروب ہو جائے پھر آپ نے وہاں سے نکلنا ہے اور مزدلفہ جانا ہے، اور پھر پوری رات مزدلفہ میں گزارنی ہے. پھر صبح ہوتے ہی اندھیرے میں فجر پڑھنی ہے. فجر پڑھنے کے بعد کچھ ذکر اذکار کرنے کے بعد سورج طلوع ہونے سے پہلے مزدلفہ سے نکل جانا ہے اور منی آنا ہے. اور پھر آ کے یہ 4 کام کرنے ہیں، رن حت، یہ 4 کام آپ کریں گے، آپ کا حج ہو گیا. اور پھر ظاہر طواف کرنے آپ حرم مکہ ہی آئیں گے اور اس میں طواف کریں گے. کیا جمعے کی نماز سے پہلے سفر منع ہے یا مکروہ ہے؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. اولو الالباب کون لوگ ہیں؟ عقل رکھنے والے. عقل رکھنے والوں کو اولو الالباب کہا جاتا ہے. مغرب اور عشاء مزدلفہ میں ادا کرنی ہے. جی ایگزام میں مڈ ٹرم کا سلیبس انکلوڈیڈ نہیں ہوگا. بتایا تھا کہ اگر کسی کی دم ہو گئی تو کیا روزہ رکھنے سے ہو جاتا ہے دم یا نہیں؟ اگر وہ دم نہیں دے سکتا یعنی استطاعت نہیں ہے تو پھر یہ کام کرے گا، ورنہ نہیں. 3 روزے رکھے گا یا پھر 6 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا اگر اس کے پاس قربانی کے پیسے نہیں ہیں. جی
تین روزے حج کے دنوں سے پہلے رکھنے ہیں، اگر نہیں رکھ سکے تو ایام تشریق میں رکھنے ہیں تین روزے، ٹھیک ہے، اس کے لیے کہ جو قربانی نہ دے سکے، ٹھیک ہے، اور جس کے پاس دم کے پیسے نہ ہوں تو پھر اس پہ مطلقاً تین روزے واجب ہیں، یا مطلب یہ ویسے میں نے پڑھا تھا کہ ضروری نہیں ہے کہ دم دے، وہ تین روزے بھی رکھ سکتا ہے، اور وہ قرآن کی آیت ہے نا کہ تینوں چیزوں میں سے کوئی بھی کر سکتا ہے. من کان مریضا او بھی اذن من راس ففدیۃ من صیام او صدقۃ او نسک، یا تو روزے یا صدقہ یا نسک، یعنی جو فدیہ دینا ہے وہ یا تو دم کی صورت میں، یعنی آپ نے کوئی قربانی کر دی، یا پھر تین روزے رکھنے ہیں، یا پھر کسی مسکین کو کھانا کھلانا ہے، تینوں میں سے کوئی ایک. را سے رمی، نون سے نہر، ہا سے حلق، توئے سے طواف. ایام تشریق میں روزے رکھنا جائز ہے بالکل. جی حج سے ریلیٹڈ بڑی تفصیلی مسائل انشاءاللہ جب حج آئے گا تو انشاءاللہ ہم ایک حج ورکشاپ کرائیں گے، وہ آن لائن بھی ہوگی، آپ لوگ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ بلکہ ہماری آن لائن ہو سکتا ہے موجود بھی ہو، فیس بک پہ ہم نے حج ورکشاپ کرائی تھی شیخ کامران یاسین کی، تو وہ بھی آپ سن سکتے ہیں. کویشچن انگلش میں بھی آئیں گے کیا ایگزام میں؟ لاسٹ ٹائم آئے تھے رومن اردو میں آئے ہوں گے نا؟ جی اسی میں ہی آئیں گے. 8 ذی الحجہ کے دن کا نیم یوم ترویہ، یوم ترویہ. سب سبجیکٹس میں تو میں نہیں کہہ سکتا مڈ ٹرم کے بعد آئے گا، بلکہ اکثر میں مڈ ٹرم کے بعد کا ہی آئے گا. چلیں جی، سبحانک اللہم و بحمدک.